السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ وبیاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے باب صفت الصلاۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے حوالے سے جو احادیث مصنف نے کتاب بلوغ المرام میں جمع کی ہیں، ہم نے آغاز کیا تھا اور کافی ساری احادیث ہم نے پڑھ لی تھی اور ابھی کافی ساری احادیث باقی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس باب کی جو بقیہ احادیث ہیں ان کو مکمل کریں اور ساتھ ساتھ جو احکام اور مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ لیکن چونکہ قنوت کا مسئلہ جو ہے، قنوت نازلہ کا یہ مسئلہ اہم ہے، اس وجہ سے ان احادیث کو یہاں نوٹس کی صورت میں ذکر کر کے اور اس کے حوالے سے فوائد جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ احادیث جو ہیں اس کے بعد وہ ہم کتاب سے ہی پڑھیں گے، لیکن یہ احادیث کو الگ اس وجہ سے ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ اس حوالے سے جو فوائد ہیں اور وضاحت ہے اس کو ذکر کیا جائے۔ تو یہ تقریباً 4 احادیث ہیں مختلف طرق سے، تقریباً 3 احادیث حضرت انس بن مالک سے ہی ہیں قنوت کے حوالے سے، اور چوتھی حدیث حضرت سعد بن طارق الاشجعی ان سے یہ مروی ہے جو کہ ابو مالک ہیں۔ تو پڑھے آپ میں سے کوئی حدیث؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پڑھیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنات شہرن بعد رکوع یدعو علی احیاء من احیاء العربی ثم ترکہ، متفق علیہ۔ جی اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ پڑھ دوں سر؟ پڑھیں آگے پڑھیں آپ۔ ولی احمد والدارقطنی نحره من وحی آخر وزاد فاما فی الصبح کیا ہوا؟ فلما يزل فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا۔ لم يزل يقنط حتى فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا۔ وعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني ایک حدیث آپ نے چھوڑ دی ہے۔ سر میرا نا موبائل بہت چھوٹا اور میں بڑا زوم کر کے اس کو اینک لگی ہوئی پڑھتی ہوں۔ چلیے آپ پڑھیں، عریشہ آپ پڑھیں۔ وعنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة۔ وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود۔ احسنتی۔ ہمارے پاس یہاں 4 احادیث ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی تخریج اور ان کا حکم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے معنی، الفاظ اور ان کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ ابو مالک سعد بن طارق الاشجعی الکوفی یہ تابعی ہیں اور ثقات تابعین میں سے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 140 کے بعد ہوئی، 140 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے والد طارق بن اشیم ہیں، طارق بن اشیم ابن مسعود الاشجعی الکوفی، یہ صحابی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر ائمہ نے ان کی صحبت کو ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے اور ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی چاروں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔
پہلی حدیث اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ ہے۔ دوسری حدیث اسے امام احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسری حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فجر کی نماز میں قنوت کرتے رہے، اس میں ضعف ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی 3 علتیں ہیں۔ سب سے پہلی علت تو یہ ہے کہ اس کی سند میں ابو جعفر الرازی راوی جو ہے ان کے حفظ میں کلام ہے، یعنی ان کا حافظہ جو ہے وہ کمزور تھا، سوء حفظ سے مبتلا تھے، سوء حفظ میں مبتلا تھے۔ دوسرے راوی ربیع بن انس البکری ہیں جو کہ صدوق ہیں، لیکن ان کے پاس اوہام ہے، یعنی اس کے ہاں اوہام کا مطلب صدوق لہو اوہام، یہ ایک طرح کی جرح ہے، یعنی اسے وہم ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اس کے متن میں نکارت ہے، کیونکہ گزشتہ صحیحین کی حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث جو صحیحین کی ہے اس کے خلاف ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تیسری حدیث یہ بھی حضرت انس سے ہے، تیسری حدیث یہ حضرت انس سے ہے، اور اسے امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے امام ابن عبد الہادی نے اور امام البانی اور کئی محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور چوتھی حدیث جو ہے اسے امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو کلام صرف دوسری حدیث میں ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت کیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے، تو یہ چونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ہم الفاظ معنی کی طرف بھی چلتے ہیں، قناتا یہ قنوت سے ہے، اور قنوت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے آتا ہے: اطاعت پہ ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا، طویل قیام کرنا، لمبا، خاموشی اختیار کرنا، دعا کرنا، اور یہی یہاں معروف یعنی مقصود ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یعنی اس حدیث میں مقصود یہاں قنوت سے دعا کرنا ہے۔ یدعو علی احیاء من احیاء العرب، تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ دیکھیے کسی کے لیے دعا کرنا اور کسی پر دعا کرنا دونوں معنوں میں فرق ہوگا۔ جب آئے گا یدعو لہو، یدعا لہو، فلاں کے لیے دعا کی مطلب اس کے لیے دعا کی، اور جب آئے گا دعا علیہ اس پر بد دعا کی، یعنی اس کے خلاف دعا کی۔ تو جب کسی کے خلاف دعا کرنا مقصود ہو، اس کو بیان کرنا مقصود ہو، تو پھر کہا جاتا ہے دعا علیہ او دعا علی فلان، اور جب کسی کے لیے دعا کرنے کو بیان کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں دعا لہو، اس کے لیے دعا کی۔ تو یہاں یدعو علی احیاء من احیاء العرب، اللہ کے نبی بد دعا کرتے تھے اس قنوت میں اللہ کے نبی بد دعا کرتے تھے قبائل پر، من احیاء العربی، عرب کے قبائل میں سے، اور احیاء حی ان کی جمع ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں مراد قبیلہ ہے، اور احیاء یعنی قبائل، اور یہ رعل اور ذکوان ہے، یہ رعل اور ذکوان یہ قبائل ہیں جنہوں نے 70 صحابہ کرام قرہ کو شہید کر دیا تھا۔ بیر معونہ کے پاس ایک مقام ہے، وہاں ان کو شہید کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبائل پر 1 ماہ قنوت کیا، یعنی بد دعا کی ان کے خلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے 70 قرہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا بیر معونہ نامی جگہ پر۔ اور آپ تصور کریں کہ نبی کی ایک بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، تو اگر اللہ کے نبی 1 مہینے کے لیے بد دعا کریں کسی قوم اور کسی خاندان اور قبیلے پر، تو اس قبیلے کی بربادی میرے خیال میں تو اور کچھ بچے گا نہیں ان میں سے۔ اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنات شہرن بعد الرکوع، آپ نے قنوت کیا 1 مہینہ، قنات شہرن آپ نے قنوت کیا 1 مہینہ، بعد الرکوع، رکوع کے بعد۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام نمازوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام تمام نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد، آخری رکعت کے رکوع کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام قنوت نازلہ فرماتے تھے۔ یدعو علی احیاء من احیاء العرب، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، یعنی بد دعا کرتے تھے قبائل پر، عرب قبائل میں سے۔ ثم ترکہ، پھر آپ نے اس قنوت کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے قنوت نازلہ نہیں فرمائی، یعنی 1 مہینے تک آپ نے کی، اس کے بعد آپ نے نہیں کی۔ اور یہ حدیث سب سے صحیح ترین حدیث ہے، اور یہ حدیث سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک فوائد ملتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب دشمن کا تسلط ہو تو بد دعا اور قنوت نازلہ کرنی چاہیے، عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ہمیشگی نہیں کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے
کہ تمام نمازوں کے اندر مشروع ہے، صرف فجر کی نماز میں یا مغرب یا عشاء میں نہیں جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام سے تمام نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے قنوت کرنا ثابت ہے، قنوت نازلہ۔ ولی احمد، اور احمد کے ہاں، دار قطنی کے ہاں اسی طرح دوسرے طریق کے ساتھ، من وجہ آخرہ کا مطلب دوسری سند کے ساتھ، دوسرے طریق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، وزادہ، اور انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، فاما فی الصبح، یعنی اس میں یہ ہے فاما فی الصبح، تو رہا فجر کی نماز میں قنوت کرنا، فلم یزل یقنط، تو ہمیشہ رہے اللہ کے نبی قنوت کرتے فجر کی نماز میں، حتی فارق الدنیا، حتیٰ کہ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی آپ دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا، تو دنیا سے جانے تک اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت تک فجر کی نماز میں قنوت فرماتے رہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس حدیث میں 3 علتیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث یہ ضعیف ہے، اور جب حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی علت تو یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی جو بخاری مسلم کی سب سے صحیح ترین حدیث ہے اس کے خلاف ہے، اس میں تمام نمازوں کے اندر ہے، اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ نے قنوت کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس میں آپ ہمیشہ کرتے رہے، تو گویا کہ یہ تعارض ہے، تو اور حدیث میں کلام بھی ہے، لہذا جب ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلے میں آئے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا بلکہ صحیح حدیث پر عمل ہوگا۔ وعنہ، حضرت انس سے ہی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام، کانا لا یقنط، آپ نہیں قنوت فرماتے تھے، الا مگر، یا نہیں قنوت پڑھتے تھے، آپ نہیں قنوت پڑھتے تھے، الا مگر، اذا دعا لقوم، جب آپ کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتی آپ نے، او دعا علی قوم، یا کسی کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی تو پھر آپ قنوت پڑھتے تھے۔ صححہ ابن خزیمہ، اسے امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مخصوص حالات میں قنوت نازلہ فرماتے تھے، عام حالات میں نہیں۔ تو مخصوص حالات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرنا ہوتی آپ نے، یا پھر آپ نے کسی کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قنوت فرماتے تھے، یعنی قنوت نازلہ۔ حضرت سعد بن طارق الاشجعی ابو مالک روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، لی ابی، اپنے ابا جان سے، یعنی اپنے باپ طارق بن سعید الاشجعی سے، بن مسعود، طارق بن مسعود، قلت، کہتے ہیں، میں نے کہا، لی ابی، اپنے باپ سے، یا اباتی، اے ابا جان، اصل میں یا اباتی، تو یا کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ یہ تا کے نیچے کسرہ لایا گیا ہے، زیر لائی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں اصل میں تا ہے، تا خطاب کی، جیسے یا اخی، اسی طرح یا اباتی، انکا، بے شک آپ نے، قد صلیت، نماز پڑھی ہے، خلف رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے، وابی بکر و عمر و عثمان و علی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے آپ نے چاروں خلفاء اور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ افا کانوا یقنطون فی الفجر، بس کیا یہ سارے فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، یعنی عام حالات میں، یعنی مسلسل، کیا ان سے مسلسل فجر کی نماز میں قنوت کرنا ثابت ہے صرف؟ قال، آپ نے فرمایا، ای بنی، اے بیٹے، محدثن، یہ نئی چیز ہے، محدثن کا مطلب یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، یعنی بلا سبب، بلا وجہ مسلسل فجر کی نماز میں قنوت کرنا یہ بدعت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے اپنے والد سے پوچھا تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم ہو، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بلا وجہ مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ محدثن، یہ ایک نئی چیز ہے دین اسلام کے اندر، اس کا کوئی وجود نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے اور نہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی خلفائے راشدین سے کہ وہ مسلسل بلا وجہ، بلا سبب فجر کی نماز میں قنوت نازلہ فرماتے ہوں، ایسا ان سے ثابت نہیں۔ اسے پانچوں نے روایت کیا ہے سوائے ابو داؤد کے، اور حدیث یہ صحیح ہے جیسا کہ ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث سے کئی ایک فوائد جو ہے وہ ہمیں اخذ ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ احادیث میں قنوت نازلہ کی مشروعیت کا بیان ہے، اور نازلہ سے مراد کسی بھی قسم کی شدت ہے، نازلہ سے مراد کسی بھی قسم کی شدت ہے، جیسا کہ زلزلہ ہے، قحط سالی ہے، سیلاب ہے، بارشیں ہیں، لیکن یہاں مراد یہ نہیں، ان حدیث میں مراد دشمن کا تسلط ہے، دشمن کا تسلط ہے کہ دشمن نے نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے ان کو بے دردی سے شہید کر دیا، جس کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پہ بد دعا کی۔ حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ قنوت رکوع کے بعد ہوگی، یعنی قنوت نازلہ، قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہوگی، جیسا کہ اکثر حدیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔
علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کس نماز میں قنوت ہوگی، اور اس میں راجح یہی ہے، اگر ہم تمام احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو اس میں راجح یہی ہے کہ پانچوں نمازوں میں سے ہر ایک کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی جا سکتی ہے، خصوصاً مصیبت کے نازل ہونے کے اول وقت میں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، دشمن کا تسلط یا کوئی بھی مصیبت بڑی آتی ہے مسلمانوں پہ، تو جب آغاز میں مصیبت آتی ہے تو چونکہ پورے زور سے آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، تو آغاز میں پانچوں، یعنی تمام احادیث کے جمع کی صورت کیا ہے؟ تمام احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس وقت پانچوں نمازوں میں قنوت کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ کم کر کے مغرب اور فجر میں کر دینا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ صرف فجر میں کر دینا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ صرف فجر میں، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر قنوت کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیشگی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام احادیث کی جمع کی صورت ہے، راجح قول کی صورت میں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے۔ تو لہٰذا جب مصیبت آئے تو آغاز میں پانچوں نمازوں کی آخری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی جائے گی، اور اس کے بعد جب مصیبت کچھ کم ہو جائے تو پھر فجر اور مغرب میں کرنی چاہیے، اور جب مزید کم ہو جائے تو پھر فجر میں کرنی چاہیے حتیٰ کہ مکمل ختم ہو جائے۔ لیکن مسلسل عادت بنا لینا کسی ایک نماز میں بلا وجہ، یہ جائز اور درست نہیں، جیسے بعض احباب ایسا کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک الاشجعی کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں مسلسل قنوت کرنا بدعت ہے۔ فجر کی نماز میں مسلسل قنوت کرنا، عادت بنا لینا بلا وجہ، یہ بدعت ہے۔ مشروع صرف مصیبت اور دشمن کے تسلط کے وقت ہے۔ جن حدیث میں مسلسل قنوت نازلہ کرنے کا ذکر ہے وہ تمام ضعیف ہیں اور صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ جن حدیث میں مسلسل قنوت نازلہ کرنے کا ذکر ہے، جیسے حضرت انس کی حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز میں ہمیشہ کرتے رہے حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے، تو یہ حدیث اس طرح کی اور دیگر حدیث جن میں مسلسل قنوت کرنے کا ذکر ہے وہ ساری احادیث ضعیف ہیں۔ بقیہ حدیث انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کتاب سے پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی قنوت الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا، بعض حدیث میں ولا یعز من عادیت، جیسا کہ آگے ذکر کر رہے ہیں مصنف، تبارکت ربنا وتعالیت، رواہ الخمسۃ وزاد الطبرانی والبیہقی ولا یعز من عادیت، زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ وصلی اللہ علی النبی، وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی قنوت من صلاة الصبح وفی سندہ ضعف۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ابن ہاشم الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ سبط رسول اللہ وریحانتہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ رمضان کے درمیان رمضان تقریباً 3 ہجری میں ہوئی۔ 3 ہجری میں حضرت حسن کی ولادت ہوئی، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے سبط رسول اللہ وریحانتہ۔ اور ان کی وفات، جب نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 8 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری احادیث یاد کی ہیں، باوجود اس کے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی عمر بہت کم تھی، یعنی آپ کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر صرف 8 سال تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 8 سال کا بچہ، اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری احادیث یاد کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس میں وطر کے اندر جو قنوت کیا جاتا ہے، قنوت وطر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دعا انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یاد کی۔ اور ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں آپ کہ ان کے بارے میں حدیث مشہور ہے، نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا بیٹا یہ سردار ہے یا سید ہے، اور یہ
دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا یا صلح کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اور یہ کب ہوئی؟ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کا آپس میں اختلاف ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو معزول کر دیا اور دستبردار ہو گئے حضرت معاویہ کے حق میں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ چند ایک شروط طے پائی تھی کہ حضرت معاویہ ان شروط کا خیال کریں گے، اور ان شروط پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور تنازل کر لیا، یعنی دستبردار ہو گیا خلافت کے عہدے سے اور اس منصب سے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشینگوئی تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی صلح کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو شیعان علی تھے ان کو یہ پسند نہ ہوا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ آپ نے صلح کیوں کی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور ان کو زہر دیا گیا، جس وجہ سے یہ تقریباً 50 ہجری کو مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ 50 ہجری کو ان کی وفات ہوئی مدینہ میں۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک بات معروف ہے جو کہ مورخین نے لکھی ہے، اور شاید آپ میں سے بہت سارے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق تھے، یعنی اپنی بیویوں کو کثرت سے طلاق دینے والے تھے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا طلاق کیوں دیتے تھے؟ طلاق اس وجہ سے دیتے تھے کہ ان کو ائمہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ زیادہ نکاح کرو تاکہ اللہ کے نبی کی آل زیادہ ہو، تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جو ہے وہ زیادہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، 100 سے زائد نکاح کیے، ایک وقت میں نہیں، لیکن مثلا 4 بیک وقت نکاح کرتے تھے، ان میں سے بعض کو طلاق دے دی، پھر اور سے نکاح کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر اور سے نکاح کر لیا، اس طرح کر کے تقریباً 100 سے زائد انہوں نے نکاح کیے تھے۔ اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جو ہے اس میں اضافہ ہو اور ان کی اولاد زیادہ ہو۔ اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں گے تو وہ بھی ان کی آل سے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ، مجھے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات، ایسے کلمات اقولہن جنہیں میں کہوں فی قنوت الوتری، قنوت وتر میں۔ ایک قنوت نازلہ ہے اور ایک قنوت وتر ہے، تو اس کو گزشتہ حدیث کے بعد متصل کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا نام بھی قنوت ہے، لیکن یہ قنوت وتر ہے اور وہ قنوت نازلہ ہے، یعنی یہ وتر کی دعا ہے اور وہ نازلہ کی دعا ہے جب مصیبت کو پریشانی آئے۔ تو گزشتہ حدیث کا تعلق قنوت نازلہ سے تھا، اور اس حدیث کا تعلق قنوت وتر سے ہے، یعنی جو وتر میں دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی قنوت وتر کی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور ہدایت کے بعد ان لوگوں میں شامل کر دے ہدیتا جن کو تو نے ہدایت دی، فی من ہدیتا جن کو تو نے ہدایت دی ان میں مجھے شامل کر دے، وعافینی، اور اللہ مجھے عافیت دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت و سلامتی میں رکھا ہوا ہے۔ اور عافیت کئی طرح کی ہے، عافیت دین میں فتنے سے عافیت ہے، مال میں کسی قسم کے نقصان کی عافیت، جان میں کسی قسم کے نقصان کی عافیت، اور عقیدے اور ایمان میں کسی بھی طرح انسان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خیر اور نہیں جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا میں یہ بھی آپ کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی کا۔ تو عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور معافی مانگنا یہ بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے، اور یہ اصل مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، دین میں، فتنوں سے، ہر چیز سے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، معافی کا سوال کریں۔ اور یہ دعا بڑی جامع معنی ہے، اس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں اس دعا کے بعد مزید دعائیں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شامل کرنے کی، جیسے بہت سارے ائمہ تکلف کر کے لمبی لمبی دعائیں یاد کر کے پھر وہ آدھے گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، چاہے وہ حرمین میں ہو چاہے غیر حرمین میں ہو، جہاں بھی ہو، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر روز یہ عادت بنا لی جائے کہ ہر روز رمضان کے اندر، وتر کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرنا رو رو کر تکلف کے ساتھ۔ اور بسا اوقات تو اللہ جانتا ہے، باقی دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، لیکن الفاظ سے اور جو ہے تکلف سے لگ رہا ہوتا ہے کہ قاری صاحب لوگوں کو رلا رہے ہیں، خود نہیں رو رہے، قاری صاحب لوگوں کو رونے کی ترغیب دے رہے ہیں لیکن خود نہیں رو رہے، اور بسا اوقات عبارتیں بھی ساری غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر آپ اس دعا کے معنی پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کے بعد مزید دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی. وعافنی، یہاں گویا کہ آپ نے دین کی سلامتی اور دین پر قائم رہنے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت دے، سلامتی دے، اور اس کے بعد ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو نے عافیت و سلامتی میں رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ آپ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان میں نقصان، دین میں نقصان، فتنوں سے، ہر چیز سے عافیت مانگ لی. آگے وتولنی فی من تولیت، اور اے اللہ تو مجھے جو ہے وہ اپنا دوست اپنے دوستوں میں شامل کر لے. وتولنی، اور میرا خیال کرنا، مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، اور خاص عنایت کے ساتھ رکھنا. فی من، ان لوگوں میں شامل کر دے، تولیتا، جن کی تو نے جو ہے وہ ولایت لی ہے، یا ان کی دوستی تو نے اختیار کی ہے، یا ان کو اپنی دوستی میں شامل کیا ہے، یا ان کا اپنا دوست قرار دیا ہے. اے اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، یا مجھے اپنی خاص عنایت میں رکھ، مجھے اپنی خاص عنایت میں رکھ، اور عنایت میں رکھنے کے بعد ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے اپنی خاص عنایت میں رکھا ہوا ہے، اپنی خاص رکھوالی میں، حفاظت میں. وبارک لی فیما اعطیت، اور اے اللہ برکت پیدا کر دے اس میں جو تو نے مجھے دیا ہے. وبارک لی، اور پھر برکت پیدا کر دے میرے لیے، فیما، اس میں اعطیت جو تو نے مجھے دیا ہے. وقینی شر ما قضیت، یہاں گویا کہ وبارک لی فیما اعطیت، آپ نے رزق میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت کی، علم میں، حتیٰ کہ علم بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ نبی علیہ السلام کے جوامع الکلمات ہیں، بڑی جامع معنی دعائیں ہیں. وبارک لی فیما اعطیت، اور مجھے اللہ برکت پیدا کر دے میرے لیے اس میں جو تو نے مجھے دیا ہے. اس کے اندر علم بھی آتا ہے، اس کے اندر مال بھی آتا ہے، اولاد بھی آتی ہے، کوئی بھی نعمت جو اللہ نے دی ہے آپ اس میں برکت کی دعا کر رہے ہیں. وقینی شر ما قضیت، اور اللہ مجھے اس چیز کے شر سے بچائے رکھنا، ما قضیتا، جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے. ما قضیتا، قضا یقضی سے قضیتا یہ مخاطب ہے، یعنی جو تو نے فیصلہ کیا ہے. یعنی اللہ اگر میرے بارے میں تو نے کوئی شر کا فیصلہ کیا ہے، کوئی برائی کا، یا برائی کا مطلب یہ کہ کسی نقصان کا، تو مجھے اس سے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي، بس بے شک تو ہی فیصلے کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرے اوپر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. اللہ تیرے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا، تیرے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں آ سکتا، تیرا ہی حکم چلنے والا ہے ہر جگہ. لہذا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، بس بے شک تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، بے شک نہیں ہے کوئی ذلیل کرنے والا، نہیں ہے کوئی ذلیل کرنے والا، من اسے، والیتا، جسے تو اپنا دوست بنا لے. اے اللہ جسے تو اپنا دوست بنا لے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. تبارک ربنا وتعالی، با برکت ہے، بہت زیادہ با برکت ہے تو اے ہمارے رب. وتعالیتا، اور تو بہت زیادہ بلند ہے. اے اللہ تو بہت بڑا برکت والا ہے، با برکت ہے، اور تو بہت زیادہ بلند ہے. رواہ الخمسہ، تو اسے پانچوں نے روایت کیا ہے. وزاد الطبرانی، اور امام طبرانی اور امام بہقی نے، امام طبرانی نے موجم الکبیر میں، اور بہقی نے سنن کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا. یعنی پچھلی دعا بھی ثابت ہے اور ساتھ یہ بھی ہے ولا یذل من والیت کے بعد ولا انه لا یعز من عادیت، ولا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، اور نہیں کوئی عزت دینے والا، من اسے عادیتا، جسے تو اپنا دشمن بنا لے. یعنی تیرے مخالف کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، تیرے مخالف کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. زاد النسائی، امام نسائی نے اضافہ کیا ہے، من وجہ آخر، ایک دوسرے طریق میں، فی آخری، اس حدیث کے آخر میں، وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی. وللبیہقی، اور بہقی میں یعنی سنن الکبریٰ میں، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمنا، ہمیں سکھاتے، دعا ندعو بھی، جسے ہم کریں، فی القنوت، قنوت میں، من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں. یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی جو ہم قنوت یعنی قنوت نازلہ صبح کی نماز میں ہم کریں. وفی سند ضعف، اس کی سند میں ضعف ہے. اور ضعف کیا ہے کہ اس میں ابن ہرمز راوی ہے، اس میں ابن ہرمز راوی ہے جو کہ مجہول ہے. ابن ہرمز راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے حدیث جو ہے عبد الرحمن بن ہرمز، عبد الرحمن بن ہرمز راوی مجہول ہے، لہذا حدیث جو ہے اس کی وجہ سے ضعیف ہے، جس کی طرف مصنف نے اشارہ بھی کیا ہے، جس کی طرف مصنف نے اشارہ بھی کیا ہے. یہ حدیث اس وجہ سے ضعیف ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن ہرمز راوی، ہرمز ہا کے ساتھ، ہا نہیں، ہا ہرمز
لہٰذا حدیث یہ ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر قنوت وتر کی دعا کا اثبات ہے کہ کون سی دعا کرنی چاہیے، اور جو گزشتہ الفاظ اضافی ہیں یہ دیگر حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وصلی اللہ علی النبی والے بعض احادیث میں دعاؤں میں شامل کیے جاتے ہیں، ان میں اختلاف ہے، جیسے یہاں کتاب میں موجود ہے۔ بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی اور بعض محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی وصلی اللہ علی النبی والے جو الفاظ ہیں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اس دعا میں آخر میں یہ الفاظ جو ہیں وہ جیسے کہ شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں نماز وتر کی حیثیت کیا ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے، اس بارے میں اختلاف ہے، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ نفلی نماز میں ہم اس کو پڑھیں گے، یہاں اس کا موضوع نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے صلاۃ التطوع کے باب سے الگ ایک باب آ رہا ہے، وہاں ہم نفلی نمازوں کی اقسام اور ان کے احکام انشاءاللہ پڑھیں گے، تو نماز وتر کا طریقہ، اس کے مسائل اور احکام، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، یہاں اس کی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے نماز کا طریقہ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ رکھے گا زمین پر یا گھٹنے رکھے گا، اپنے گھٹنے ٹیکے گا یا ہاتھ، یہ وہ حدیث ہے ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی السلام نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک، تو نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جیسے بیٹھتا ہے اونٹ، تو بارہ کا یبرک میں ہوتا ہے بیٹھنا، اور اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہم دعا دیتے ہیں نا کسی کو، یہ بڑا فائدہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ جو ہم دوسروں کو دعا دیتے ہیں نا مبروک مبروک، ہم لکھتے ہیں مبروک، یہ غلط ہے جملہ، اور عرب بھی بہت سارے استعمال کرتے ہیں مبروک مبروک، مبروک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اونٹ بیٹھتا ہے، عربی زبان میں مبروک اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اونٹ بیٹھتا ہے، بارہ کا یبرک سے، یہی اسی فعل سے یبرک، اور اسی سے مبروک یعنی وہ جگہ جہاں اونٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دعا دی جاتی ہے، کسی کو کوئی خوشی ملے تو کہتے ہیں مبروک مبروک مبروک، اور یہ غلط ہے، یہ غلط العام ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ غلط العام ہے، مبروک کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ دعا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کو مبروک مبروک دعا سمجھتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، تو مبارکن علی کا کہنا چاہیے، مبارکن لکا اور مبارکن علی کا کہنا چاہیے، مبروک نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط العام ہے، کیونکہ مبروک جو ہے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ ظرف ہے بارہ کا یبرک سے۔ فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک، تو نہ وہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ رکھے گھٹنوں سے پہلے، اخرجہ ثلاثہ، اسے تینوں نے روایت کیا ہے، وہو اقوى من حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، اور یہ زیادہ قوی ہے حضرت وائل بن حجر کی اس حدیث سے جس میں ہے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے گھٹنوں کو رکھتے اپنے ہاتھوں سے پہلے، اخرجہ الاربعۃ، یہ اس سے چاروں نے روایت کیا، سنن اربعہ میں ہے، فإن للأول شاہدا، بس بے شک پہلی حدیث کا ایک اور شاہد بھی ہے، من حدیث ابن عمر، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، یعنی اس کی بطور شاہد کے عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی تائید کرتی ہے، لہذا گویا کہ حافظ ابن حجر مصنف رحمہ اللہ تعالی اس پہلی حدیث کو، یعنی ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے، اسے دوسری حضرت وائل بن حجر کی حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ قوی اور صحیح ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تین علتیں ہیں، اس میں تین علتیں ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں تین راوی ہیں جن میں کلام ہے، اور یہ کلام ساری ہم نماز کے طریقہ اور کیفیت کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں ساری میں نے یہ اس حدیث پہ بحث کی تھی، اور اس کے راویوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کون کون سے راویوں میں کیا کیا کلام ہے، تو یہاں اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ، یعنی پہلی حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقوف معلق روایت کیا ہے، موقوف معلق یعنی تعلیقاً، مکمل سند کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ سند کا حصہ ذکر کیا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ حدیث ذکر ہے، اور یہ مسئلہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس میں اختلاف اور راجے پڑھ چکے ہیں۔
چلیے جی آپ بھی شریک رہیں میرے ساتھ, آگے پڑھیں حدیث. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ سر میں پڑھوں. پڑھیے. ہاں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبع السبابة رواه المسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ہاں تو یہاں ایک تشہد کا طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کیسے کرتے تھے, مطلب آپ جو ہے وہ 53 کی گرہ کیسے لگاتے تھے, اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کو کیسے رکھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا قعد للتشہد, جب آپ بیٹھتے, قعد یقعد میں ہوتا ہے بیٹھنا, قعد یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا, اور اسی سے شرمگاہ کو مقعد کہتے ہیں, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اذا قعد جب بیٹھتے, للتشہد تشہد کے لیے, تشہد نہیں کہتے, ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں تشہد یا تشہد, یہ لفظ غلط ہے, اصل ہے تشہد. اصل کیا ہے؟ تشہد, چونکہ عربی کا لفظ ہے تشہد کہنا چاہیے, تشہد نہیں کہنا چاہیے. ہمارے اکثر لوگ اردو میں تشہد کہتے ہیں, تو یہ تشہد ہے اصل لفظ, جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھ رہے ہیں. اذا قعد للتشہد, جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے, وضع یدہ الیسریٰ, اپنے بائیں ہاتھ کو رکھتے, علی رکبتی الیسریٰ, اپنے بائیں گھٹنے پہ, اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھٹنے کو پکڑ کے رکھتے بائیں ہاتھ کے, یعنی اس کو گھٹنے کے اوپر رکھنا, اور بعض حدیث میں ران کا ذکر بھی ہے. تو بہرحال جہاں بھی انسان رکھ لے صحیح ہے انشاءاللہ, لیکن افضل یہ کہ گھٹنے پہ رکھا جائے, جیسا کہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ, تو آپ رکھتے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر, والیمنی علی الیمنی, اور دائیں کو اپنے دائیں گھٹنے پر, وعقد 53, اور گرہ لگاتے آپ 53 کی, 3 اور 50 50, تو 3 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 53, 53 کی گرہ لگاتے. اور کیسے لگاتے؟ واشار باصبعہ السبابہ, اور آپ اشارہ کرتے اپنی انگلی کے ساتھ, یعنی سبابہ. میں نے آپ کو یہ گزشتہ جب ہم نے نماز کا طریقہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی جس کے اندر پورا ہتھیلی, کف اور پھر انگلیوں کے نام ہم نے پڑھے تھے, خنصر, بنصر, وسطی اور سبابہ اور ابہام, ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ خنصر ہے, یہ بنصر ہے, یہ وسطی ہے, اور یہ سبابہ ہے, یہ والی انگلی جس کو ہم تشہد کی انگلی بھی کہتے ہیں, اور یہ ابہام ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام 53 کی گرہ لگاتے. آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسے. 53 کی گرہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی تینوں انگلیاں بند کریں, درمیان والی انگلی کے اوپر انگوٹھا رکھ کے اپنے انگوٹھے کا کنارہ اپنی تشہد والی انگلی کے پہلے پورے پہ رکھیں, اس طرح. یہ ہے, یہاں آنا چاہیے. یہ 53 کی گرہ ہے. گرہ کا مطلب ایک طرح کا وہ ہلکا بن جاتا ہے نا, یہ مطلب اس کو. یہ عرب کے یہاں گنتی کا طریقہ ہے, اس کو گنتے ہیں وہ, اس کے بعد 3 اور 50, پھر آگے ایک خاص طریقہ ہے مخصوص, تو اس پہ 53 کی گرہ یہ لگتی ہے کہ آپ اپنے تینوں انگلیاں بند کریں ایسے. بعض کہتے ہیں اس طرح کر کے ہلکا بنائیں, مختلف اقوال ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایسے بند کریں اور اپنا یہ ایسے انگوٹھا رکھ کے اس کو اپنا یہ لگائیں. یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اپنے جو شہادت کی انگلی ہے اس کے پہلے پورے کے اوپر والے حصے پہ رکھیں, اور یہ اصل میں اس طرح کر کے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں آپ یہ درمیان والی انگلی وسطی ہے اس کے اوپر ایسے رکھیں, تو یہ خود بخود ہی یہاں آ جائے گا. یہ طریقہ ہوگا ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کرتے. رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. وفی روایت لہ, اور صحیح مسلم میں یہ ایک دوسری روایت ہے, اس میں وقبض اصابعہ کلھا, اور اپنی انگلیاں ساری بند کر لیتے. واشار باللتی تلی الابہام, اور جو انگوٹھے کے ساتھ ملی انگلی ہوتی ہے اس کے ساتھ اشارہ کرتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے وکان یدعو بہا, ایک حدیث میں ہے وکان یدعو بہا, آپ شہادت کی انگلی کے ساتھ دعا کرتے, یعنی اشارہ کر کے دعا کرتے. کون آپ میں سے بتائے گا اشارہ کر کے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کر کے دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کرتے اور دعا کرتے, کیا مطلب ہے؟ سر جب دعا پڑھتے تب اشارہ کرتے تھے, یعنی مسلسل ہلاتے رہتے تھے.
نہیں فار ایگزامپل اگر کوئی دعا شروع کرتے ہیں تو اس میں جب اللہم کا ورڈ آتا ہے تو تب اشارہ کر دیتے شاید. جب 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 اللہم کا ورڈ آتا ہے یعنی دعا. جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں شاید 1-2 دفعہ یہ ذکر کیا کلاس میں، اور نماز کے طریقے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا آخر میں. تو یدعو بہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی دعا کا آغاز کرتے تو اس کو حرکت دیتے. یہ نہیں کہ اندھا دھند شروع ہو جاتے ہماری طرح، جیسے ہم ایسے 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 بعض لوگ ایسے پتہ نہیں ہوتا ویسے لائے جا رہے ایسا نہیں. کانا یدعو بہا کا مطلب یہ کہ جب آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی اللہم بارک علی رب اجعلنی، اس طرح اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر. جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں ہر دعا کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اس کو الانا ہے، یہ نہیں کہ مسلسل الاتے رہنا ہے. اور یہی ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کو زیادہ ترجیح دی کہ یہ مقصد ہے دعا کرنے کا. چلیے جی ہم تشریح میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا، جنہوں نے صاحب کتاب میں ذکر کیا تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے. عقدہ 53 کی گرا، اپنی انگلیوں کو گرا دے کر 53 کے عدد کی شکل بنا لے. اس کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ اپنے انگوٹھے کو سبابہ یعنی جو انگلی ہے شہادت والی اس کے نیچے رکھے اس طرح. یہ نیچے کا مطلب یہ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا. آگے سبابہ یعنی با تشدید انگوٹھے کے متصل، با پر تشدید ہے السبابہ، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے انگوٹھے کے متصل انگشت کو کہتے ہیں یعنی انگلی کو. یہ ہے یہ انگلی یعنی انگشت جو ہے اس کا نام سبابہ یعنی گالی دینے والی، کیونکہ عرب اس سے اشارہ کر کے دور جاہلیت میں گالی گلوچ کرتے تھے، اس کا اشارہ کرتے تھے ایسے ایسے. اور آج کل بھی لوگ ایسے ایسے اشارہ کرتے ہیں، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، کسی کو ڈرانا ہو، گالی دینی ہو تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم اس کو شہادت والی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم جب گواہی دیتے ہیں تو اس کو اٹھاتے ہیں. جی تو دائیں ہاتھ کو بیچ میں وہی عبارت ذکر کر رہے ہیں. دائیں ہاتھ کو گرا دینے کی صورت 3 حالتیں یا 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلی تو یہی 53 کی شکل ہے جو اسی حدیث میں مذکور ہے. دوسری اس طرح کے انگشت شہادت چھوڑ کر باقی ساری انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ ملا دیا جائے اس طرح، ٹھیک ہے. اور یہ وہی حیت ہے جس کا وقبض اصابعہ کلہ، اپنی ساری انگلیاں جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ملا لیتے ہیں یہ. اور تیسری حیت یہ ہے کہ انگشت وسطیٰ اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ مطلب ہے حلقہ بنانا اس انداز میں. یہ اس کا حلقہ بنائے اور اس طرح کر کے اس انگلی کو اشارہ کرے، باقی بند رکھے 2 اور ان کا ایک حلقہ بنائے دائرہ یعنی اس انداز میں. اور پھر جو ہے جیسے کنکری نہیں پھینکتے ایسے اس طرح کر کے حلقہ بنائے اور پھر اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرے. یہ تیسرا طریقہ ہے. تو انگشت وسطیٰ جو ہے یعنی درمیانی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائے دونوں کا. اسے ابن ماجہ نے وائل بن حجر سے مرفوع بیان کیا ہے. اس موقع پر مناسبت کے لحاظ سے یہ ذہن نشین رہے کہ حساب کا شمار کرنے کے لیے اہل عرب ایک معروف طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے صاحب سبل السلام نے ذکر کیا ہے. اور وہ یہ کہ ایک عدد کے لیے خنصر یعنی چھوٹی انگلی کو ہتھیلی کے باطن اندرونی طرف کے قریب گرا کی شکل میں موڑ دینا، اور 2 کے عدد کے لیے خنصر اور بنصر 2 کو یعنی یہ اور یہ، ٹھیک ہے. اور دونوں کو ہتھیلی کے اندر کی طرف موڑ دینا. اور 3 کے لیے انگشت وسطیٰ کو بھی خنصر اور بنصر کے ساتھ ملا دینا، بند کر دینا. اور 4 کے عدد کے لیے خنصر کو کھول دینا. یہ دیکھ رہے ہیں خنصر کو کھول دینا. اور 5 کے لیے بنصر کو خنصر کے ساتھ کھول دینا اور وسطیٰ کے لیے دستور بند رکھنا. اور 6 کے عدد کے لیے تنہا بنصر کو بند کرنا. یہ 6 ٹھیک ہے. اور باقی انگلیوں کو کھلا رکھنا، ٹھیک ہے، باقی کھلی رکھنا. اور 7 کے عدد کے لیے خنصر کو ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی سے ملے ہوئے انگوٹھے کے حصے کی طرف دراز کرنا اس طرح کر کے. یہ یہاں لے کے آنا، یہ والی انگلی کو یہاں لے کے آنا ہے. یعنی پہلے آپ نے نیچے رکھا تھا یہاں، ادھر کر کے ادھر، پھر آپ نے ادھر کیا، پھر آپ نے اوپر لانا ہے یہاں اس جگہ پہ بالکل انگوٹھے کے پاس. اس طرح کر کے پھر آپ نے یہ کرنا شمار. تو یہ طریقہ ہے کتاب میں لکھا ہوا، بعد میں اس کو تفصیل سے پڑھ کے ٹرائی کرتے رہنا اور سیکھتے رہنا. تو لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہی طریقہ یہ انگلیوں کے پوروں والا آسان ہے سب سے، یہ کریں آپ. اس کے مقابلے میں اس کے بنسبت یہ ہے کہ آپ یہ والا انگلیوں کے پورے والا کر لیں اگر یہ مشکل ہے، لیکن ٹرائی کریں انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ طریقہ یہ آ جائے گا. یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے یہاں، آپ اس کو پڑھ کے ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فری میں ٹرائی ہوتی ہے. چلیے جی اب رہا تشہد کے موقع پہ انگشت شہادت سے اشارہ کرنا، یہ کب اور کس طرح ہے.
اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ایک دفعہ اشارہ کیا جائے گا، اس مسئلے کی ضرورت ہے، بعض کہتے ہیں ایک دفعہ اشارہ کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ کیا جائے گا، بعض کہتے ہیں مسلسل کیا جائے گا۔ راجح بات یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں گے اٹھائیں گے، اور یہ راجح، یہ تمام حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے فوائد علماء نے ذکر کیے ہیں، بعض حدیث اس بارے میں آتی ہیں، اس کے فوائد ذکر کیے ہیں کہ یہ شہادت کی گواہی ہے، اور بعد نے کہا اس میں شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان پہ کوڑے برستے ہیں اس کی طرح، اور کئی اس کے فوائد ذکر کیے۔ اور دوسرا دل، اس سے انسان کا دل بیدار رہتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ بیدار اور جو ہے وہ نشیط رہتا ہے، ہوشیار باش رہتا ہے۔ کئی اور فائدے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں۔ میں پڑھوں؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ سر اگلی بھی پڑھنی؟ آگے وَلِلنَّسَائِيِّ كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ وَلِأَحْمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس۔ ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف مڑ کر دیکھا، متوجہ ہوئے ہماری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام، فقال، اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیقل، تو وہ کہے التحیات للہ والصلوات، التحیات تمام قسم کی سلامتیاں، تمام قسم کی سلامیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والصلوات، اور نمازیں، والطیبات، اور پاکیزیاں ساری اللہ کے لیے ہیں، السلام علیکہ۔ اچھا، بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں تمام قسم کے تحیات اور سلامتیاں اور نمازیں اور طیبات، یعنی قولی اور فعلی بعض اس کا کرتے ہیں، والطیبات کا مطلب پاکیزیاں، یعنی زبانی، بدنی، مالی عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہمارے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمدن، اور میں اس چیز کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر وہ اختیار کرے دعا میں سے جو اسے پسند ہو، فیدعو، تو وہ دعا کرے، یعنی پھر جو مناسب دعا ہو، جو کرنا چاہتا ہو وہ کرے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، واللفظ للبخاری، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں۔ تو تحیہ جو ہے یہ تعظیم کو کہتے ہیں، تحیہ، التحیات، تحیات کا مطلب تعظیمی جو کلمات ہیں، تعظیمی کلمات جو ہیں وہ ہر قول اور فعل ہے، ہر قول اور فعل جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی اور تعظیم پہ دلالت کرنے والا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ والصلوات، اور مراد یہاں فرض اور نفل نمازیں ہیں، فرض اور نفل نمازیں ہیں۔ والطیبات سے مراد جو ہے تمام پاکیزہ اچھی باتیں، تمام پاکیزہ اچھی باتیں، وہ قول ہو یا فعل ہو، وہ قول ہو یا فعل ہو، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، وہ بھی حسنہ ہے، اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کی صفات اولا، ہر چیز اچھائی پر مبنی ہے اور پاکیزہ ہے۔ جی، تو اس کے آخر میں ہے
ثم لیتخیرا، پھر چاہیے کہ وہ اختیار کرے، من الدعاء، دعا میں سے، یعنی منتخب کرے، اعجبہ الیہ، جو اسے زیادہ پسند ہو. مطلب یہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہو، جس میں دنیا اور آخرت کی خیر انسان طلب کرے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ مستحب یہ ہے کہ وہ دعائیں کرے تشہد میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور مسنون ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اور مسنون ہیں. مکمل کریں حدیث انشاءاللہ، پھر اس پہ ہم اس کے حکم پہ بات کرتے ہیں. وَلِلنَّسَائِي، اور نسائی کے ہاں یہ ہے، وَكُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ، اور ہم کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر تشہد فرض کیا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تشہد پڑھنا یہ فرض ہے. وَلِأَحْمَدَ، اور احمد کے لیے ہے. اور اصل میں اس میں حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی اللہ وعلی جبریل و میکائیل آخر تک. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ تم اللہ کے لیے سلامتی کی دعا نہ کیا کرو، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی دینے والا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے لیے اور جو ہے وہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگا کرو. ولی احمد، اور امام احمد کے ہاں یہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے علمہ التشہد، آپ کو تشہد سکھایا، وامرہ ان یعلمہ الناس، اور حکم دیا انہیں کہ وہ لوگوں کو سکھائیں. والی مسلم، اور مسلم کے ہاں عبداللہ بن عباس سے ہے، قالا، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یعلمون التشہد، ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات، التحیات المبارکات الطیبات الصلوات والطیبات. یہاں مبارکات کا اضافہ ہے، باقی الفاظ وہی ہیں. مبارکات کا مطلب جو ہے وہ بابرکت چیزیں جتنی بھی ہیں، بابرکت چیزیں جتنی بھی ہیں. یہ جو حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آخر میں مصنف نے ذکر کی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور اس میں المبارکات کے الفاظ کا اضافہ ہے، اس میں المبارکات کے الفاظ کا اضافہ ہے، یعنی بابرکت کلمات. تو التحیات المبارکات، التحیات المبارکات، تمام پاکیزہ اقوال و افعال بابرکت اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے کے اندر. تو گویا کہ المبارکات یا التحیات کو صفت بنے گی، التحیات کی صفت بنے گی، یا اس کو الگ بنائیں گے تو مراد الگ بھی بابرکت اقوال و افعال. یہ مسئلہ ہم نے نماز کے طریقے کے اندر پڑھا ہے کہ یہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے، تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. یہ جو دعا ہے تشہد کی، التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد کے اندر آخری میں اور پہلے میں، یہ پہلے میں تو مسنون ہے کیونکہ پہلا تشہد ہی بذات خود سنت ہے. تو دوسرا جو تشہد ہے، آخری تشہد جو ہے، پہلا تشہد واجب ہے اور دوسرا تشہد رکن ہے، ہم نے پڑھا ہے. لیکن اس میں یہ دعا پڑھنا یہ فرض ہے اور واجب ہے، اس میں یہ دعا پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے. اسی طرح اس حدیث سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہم اپنے لیے کوئی اور بھی دعا کر سکتے ہیں. تشہد میں ہم اپنے لیے کوئی اور بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا دنیا اور آخرت کی خیر پر مبنی ہو، دنیا اور آخرت کی خیر پر مبنی ہو. اور علماء کرام فرماتے ہیں اس میں مستحب یہ ہے کہ وہ دعا کی جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے کوئی دعا کی جائے. یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پہلے تشہد میں، بلکہ وہ آگے آ رہا ہے، درود کا مسئلہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، اس کو آگے ذکر کریں گے. اگلی حدیث پڑھیں، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں پڑھیے، جلدی کریں. وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اجل هذا ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه وثناء علیہ ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم يدعو بما شاء. رواہ احمد وثلاثة وصححہ والترمذی وابن حبان والحاکم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، اور فضالہ بن عبید بن نافذ، فضالہ بن عبید بن نافذ
فاضال نافذ الانصاری الاوسی، الانصاری الاوسی یہ قدیم یعنی آغاز اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، لیکن غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت کی حضرت فضالہ بن عبید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ غزوہ احد ہے۔ سب سے پہلے غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی، اس کے بعد بیعت رضوان میں اور دیگر غزوات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے اور غزوات میں شریک رہے۔ اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی وفات 53 ہجری میں ہوئی، ان کی وفات جو ہے وہ 53 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور دمشق میں شام کے علاقے میں حضرت معاویہ نے ان کی چارپائی کو کندھا دیا تھا جب ان کو دفن کرنے لے جا رہے تھے۔ تو 53 میں 53 میں شام کے علاقے دمشق جو شہر ہے وہاں جو ہے وہ ان کو سپرد خاک کیا گیا اور وہاں یہ مدفون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے میں بتا رہا ہوں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں، اور وہ شام میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کی چارپائی کو کندھا بھی دیا جب ان کو دفن کیا جانے لگا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سنا رجلا نے ایک آدمی کو یدعو فی صلاتی جو نماز میں دعا کر رہا تھا، ولم یحمد اللہ لیکن اس نے نہ اللہ کی حمد بیان کی، ولم یصلی علی النبی نہ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجا، فقال تو آپ نے فرمایا عجل ھذا اس نے جلدی کی ہے، عجل ھذا اس نے جلدی کی ہے، ثم دعا پھر آپ نے اسے ثم دعاہ پھر آپ نے اسے بلایا، ثم دعاہ پھر آپ نے اسے بلایا، فقال فرمایا اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے، فلیبدأ تو اسے چاہیے کہ وہ آغاز کرے بتحمید ربہ اپنے رب کی حمد سے، والثناء علیہ اور اس کی ثنا سے، یعنی حمد و ثنا سے آغاز کرے، دعا استفتاح جیسے دعا نماز کے اندر ہے، ثم یصلی علی النبی پھر وہ نبی پہ درود و سلام بھیجے، ثم یدعو بما شاء پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا کرے۔ اسے امام احمد نے اور تینوں نے روایت کیا ہے، وصححہ ترمذی اور ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی کے ساتھ ساتھ امام ابن حبان اور حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس حدیث میں دعا کے آداب میں سے ایک ادب ذکر ہوا ہے، دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، چاہے نماز میں انسان دعا کرے چاہے غیر نماز میں، اور وہ ادب کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت اور حاجت کو طلب کیا جائے۔ امام ابن القیم علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب دعا کرنے لگیں تو آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجیں، اور پھر آپ دعا کریں، پھر درمیان میں جا کے پھر یعنی درمیانے دعا میں پھر جا کے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیجیں، پھر دعا کریں، پھر آخر میں جا کے جب دعا ختم کرنے لگیں پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیں۔ تو کہتے ہیں یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، یعنی یہ طریقہ اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کی دعا کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کے شروع میں تین طریقے ہیں یعنی درود و سلام اور حمد و ثنا کے۔ ایک یہ کہ آپ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں مانگیں، ایک طریقہ ہو گیا، اور دعا ختم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، اور پھر کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اس کے بعد پھر درمیان میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، پھر کچھ مانگیں، اور پھر دعا کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ کی پھر حمد و ثنا کریں جیسے شروع میں کی تھی، اور نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، اور پھر جو ہے وہ دعا کو ختم کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع اور آخر میں، درمیان میں نہیں، شروع اور آخر میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور نبی علیہ السلام پہ درود بھیجیں، اور اس کے بعد آخر میں جا کے پھر اسی طرح کریں جیسے آپ نے شروع میں کیا تھا، درمیان میں نہ کریں۔ تو یہ تین طریقے ہیں، لیکن زیادہ افضل طریقہ یہ کہ آپ شروع میں بھی کریں ایسے، اور درمیان میں بھی اور آخر میں بھی ایسے کریں۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو جلاء الافہام ہے فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اس کتاب کے اندر یہ تفصیلی بحث درود و سلام کے مسئلے میں کی ہے، اور درود و سلام کے معنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہ سارے اس سے آل سے کیا مراد ہے، آل رسول سے کیا مراد ہے،
مختلف چیزیں ذکر کی ہیں، جیسے انشاءاللہ میں چند چیزیں یہاں آگے حدیث آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ چلیے جی اگلی حدیث پڑھیں عبداللہ ابن مسعود کی۔ وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا۔ جی ابو مسعود انصاری البدری، ابو مسعود انصاری البدری، ان کا نام عقبہ بن عمر ہے، ان کا نام عقبہ بن عمر ابن ثعلبہ، عقبہ ابن عمر ابن ثعلبہ الانصاری الخزرجی، یہ انصار میں خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ آغاز میں بیعت عقبہ اولا میں بیعت عقبہ ثانیہ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اس وقت یہ بچے تھے، ابھی اس وقت یہ بچے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ مکہ میں ہوئی، جب اللہ کے نبی ابھی ہجرت نہیں کی تھی، آغاز اسلام میں مدینہ سے دو گروہ گئے تھے، پہلے میں تقریباً 12 لوگ تھے اور دوسرے میں تقریباً 80 کے قریب، 80 سے شاید کچھ زیادہ تھے، اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، تو ان میں حضرت ابو مسعود انصاری بھی تھے جن کا نام عقبہ بن عمر ہے، عقبہ بن عمر بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلا غزوہ جن میں شرکت کی غزوہ بدر ہے، اور یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے فضائل و مناقب آپ جانتے ہیں تمام صحابہ سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا بدر کے جو صحابہ تھے، فرمایا کہ آج کے بعد تم کوئی بھی عمل نہ کرو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اے معلوم ما شئتم فقد غفرت لکم، اے معلوم ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو جاؤ عمل کرو میں نے آج کے بعد تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، دیگر غزوات میں بھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفہ میں چلے گئے، اور حضرت امیر المومنین حضرت علی کے دور خلافت میں تقریباً 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 40 میں ان کی وفات ہوئی، 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا سال بھی 40واں ہے، 40 ہجری کے آخر میں یا 40 ہجری میں ان کی وفات شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال بشیر بن سعد، بشیر بن سعد صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا، بشیر بن سعد بن ثعلبہ، بشیر بن سعد بن ثعلبہ الخزرجی، یہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد ہیں، آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے والد نے جو ہے وہ گفٹ کرنا چاہا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنا لوں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو گفٹ کرنا چاہا ہے کچھ غلام یا لونڈی، تو کیا دے دوں؟ تو آپ نے پوچھا کہ اپنی باقی اولاد کو بھی دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول باقیوں کو تو نہیں دیا۔ فرمایا کہ اے دلو بین اولادکم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یا تو سب کو دو لونڈی اور غلام، یا پھر ایک کو نہ دو، یعنی عدل و انصاف کرو۔ تو یہ وہی حضرت بشیر ہیں، بشیر بن سعد بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی، حضرت نعمان بن بشیر کے والد ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ابھی بہت کم عمر تھے، تقریباً 7 یا 6-7 سال کے تھے، تو صغار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ ان کے والد ہیں بشیر بن سعد۔ نعمان بن بشیر آپ پڑھتے ہیں نا، نعمان ابن بشیر، تو یہ نعمان بن بشیر یعنی بشیر بن سعد ان کے والد ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول امرنا اللہ ان نصلی علیک، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم آپ پہ درود بھیجیں، فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پہ کون سا درود پڑھیں؟ فسکت، تو اللہ کے نبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سکت یسکت میں ہوتا ہے خاموش ہو جانا، فسکت، گویا کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے تھے، گویا کہ آپ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم وحی کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی جب اللہ نے وحی کی تو پھر آپ نے فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد، کہو اے اللہ صلاۃ بھیج محمد پر اور آل محمد پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے صلاۃ بھیجی، درود بھیجا ابراہیم پر، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور برکت ڈال محمد اور آل محمد میں جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام میں برکت پیدا کی جہان میں، فی العالمین، جہانوں میں۔ یہاں کئی ایک مسائل ہیں، پہلے حدیث مکمل کر لیں۔ انک حمید مجید، اے اللہ بے شک تو جو ہے وہ
حمید تعریف کیا گیا ہے، مجید بزرگی والا ہے، والسلام کما علمتم، اور سلام اسی طرح پڑھنا جیسے تم سیکھ چکے ہو. یعنی سلام صحابہ جانتے تھے، سلام صحابہ جانتے تھے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مطلب ہے سلام سے. والسلام اور سلام کما علمتم، جیسے کہ تم پہلے جان چکے ہو. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. تو امام مسلم میں فی العالمین انک حمید مجید کے الفاظ ہیں، لیکن دیگر کتابوں میں فی العالمین کے الفاظ نہیں ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ فی العالمین پڑھ لیں یا فی العالمین کے بغیر پڑھ لیں، انک حمید مجید، تو بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آگے ہے وزاد ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اضافہ کیا ہے فی اس میں فکیف نصلی علیک، پس ہم کیسے درود بھیجیں آپ پر پڑھیں، اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم درود پڑھنا چاہیں آپ پر اپنی نماز میں. تو گویا کہ یہ سوال نماز کے حوالے سے تھا، یہ سوال نماز کے حوالے سے تھا. اب اس حدیث کے اندر ہمارے لیے کئی ایک فوائد ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا درود و سلام، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ تشہد کے اندر واجب ہے یا نہیں، یہ تشہد کے اندر واجب ہے یا نہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آخری تشہد کے اندر واجب ہے، پہلے کے اندر نہیں، اور پہلے کے اندر پڑھنا جائز بھی نہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اس کے علاوہ ابن المنذر اور بہت سارے علماء، جن میں ہمارے معاصرین میں سے امام ابن باز سعودی علماء میں سے رحمہ اللہ تعالی، ان کی بھی رائے یہی ہے کہ دونوں تشہد میں درود بھیجا جائے گا اللہ کے نبی پر، دونوں تشہد میں درود و سلام پڑھا جائے گا، دونوں تشہد میں، پہلے میں بھی اور آخری میں بھی. لیکن پہلے میں لازم ہے، دوسرے میں لازم ہے اور پہلے میں سنت ہے. جو درمیانی تشہد ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز میں یا 3 والی میں جو درمیانی تشہد ہے، پہلا تشہد اس میں سنت ہے درود پڑھنا، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یا درود پڑھنا، اور دوسرے میں واجب ہے. بعض کہتے ہیں کہ دوسرے میں آخری تشہد میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، پہلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جیسے کہ احناف کا موقف ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن باز اور بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ دونوں تشہد میں ہی درود پڑھنا چاہیے، دونوں تشہد میں ہی درود پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر درود پڑھو تو پھر سجدہ سہو کرو، اگر درود پڑھو تو پھر سجدہ سہو کرو، پہلے تشہد میں جس نے درود پڑھ لیا وہ سجدہ سہو کرے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں صحابی نے مطلق نماز کے اندر سوال کیا ہے، مطلق نماز کے اندر سوال کیا ہے، تو نماز کے اندر پہلا تشہد بھی آتا ہے، دوسرا تشہد بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے جو کہتے ہیں کہ دونوں تشہد کے اندر درود اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جائے گا، وہ ان کا قول زیادہ راجح ہے، کیونکہ دلائل زیادہ پختہ ان کے پاس، جیسے یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے. پہلا مسئلہ تو یہ کلیئر ہوا. اگلا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی پہ درود پڑھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نبی پر درود پڑھنا اس سے مراد، تو صلاۃ کا لفظ جو ہے، یہ ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں. صلاۃ کا لفظ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب 2 مفہوم ہے، 2 معنی. یعنی جب آئے نا کہ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر تو اس کا 2 معنی، ایک تو یہ کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. تو 2 معنی ہیں، جیسے آتا ہے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی پہ درود بھیجا کرو. تو اللہ کا نبی پر درود پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا اپنے نبی پر یا تو رحمتیں نازل کرنا یا اپنے نبی کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرنا. 2 معنی مراد ہے. اچھا، اگر صلاۃ کی نسبت جو ہے فرشتوں کی طرف ہو، جیسے آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے اور اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. والملائکۃ یصلون علیہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی. تو جب فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت ہو تو پھر اس سے مراد بخشش کی دعا کرنا ہے، پھر اس سے مراد بخشش کی درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہے، کہ فرشتے بخشش اور درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. اور اگر بندوں کی طرف نسبت ہو صلاۃ تو پھر اس سے مراد گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور دعا کرنا، جیسے نماز ہے، دعا ہے. بندے جب دعا کرتے ہیں تو مراد گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں بندوں کے لیے. تو یہ ہے فرق. اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آل محمد سے کیا مراد ہے؟ یہاں آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے.
بعض علماء کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، اور وہ کون ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ بنو ہاشم کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو یہ پردادا ہیں ہاشم، یعنی عبد المطلب کے والد ہاشم، ان کے آگے جتنے بھی اللہ کے نبی کی آل سے، اور بنو مطلب سے مراد اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے جتنے ہیں، یعنی حضرت ابو طالب کے، اور حضرت عقیل ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں، اس کے بعد حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کی آگے آل حضرت جو عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، ان کے جو دیگر بیٹے حضرت زبیر تھے، غالباً ایک عبداللہ بن زبیر یا زبیر تھے، ان کی بھی آگے اولاد ہے، وہ بھی صحابہ ہوئے۔ آپ کی پھوپھی ہے صفیہ، وہ بھی حضرت زبیر ان سے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام جو ہیں اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد ہیں۔ تو یہ یعنی جتنی بھی آل کے اندر آتے ہیں مراد جن پہ صدقہ حرام ہے، اور وہ آل محمد، آل بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ بنو ہاشم یعنی اللہ کے نبی کے جو پردادا ہیں ان کی آل، اور بنو مطلب یعنی حضرت عبد المطلب جو اللہ کے نبی کے دادا ہیں ان کی آگے جو اولاد ہے، اور نبی کی آل ساری اس میں شامل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آل کے اندر اللہ کے نبی کی آل بھی ہے اور آپ کے صحابہ بھی ہیں، اللہ کے نبی کی آل بھی اور آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آل، اللہ کے نبی کے صحابہ اور ساری امت کے جو آپ کے پیروکار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ مختلف آراء ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں آل محمد سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آل ہے، یعنی جو آپ کی نسل سے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب ان کی، اور بنو ہاشم جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ یا زکوٰۃ حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن لا تحل لنا صدقہ نحن آل محمد، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، حضرت حسن نے، اللہ کے نبی نے انگلی مار کے نکال دی اور فرمایا کہ حسن نحن آل محمد لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے پاکستان میں اپنے نام کے ساتھ سید بھی لکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی کھا رہے ہیں، صدقے بھی کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے مال دڑگم مڑگم کر کے کھائے جا رہے ہیں اور ہضم کیے جا رہے ہیں، ساتھ نام کا سید بھی لکھا ہوتا ہے، سید بھی لکھا ہے، زکوٰۃ بھی کھا رہے ہیں، صدقہ بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز جو آتا ہے بس کھائے جا رہے ہیں، اور نام اگر پوچھو تو کہتے ہیں ہم سید زادے ہیں، پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم سید زادے ہیں، سارے غریبوں کا مال لوٹ کے کھا جاتے ہیں اور نام میں لکھ لیتے ہیں سید صاحب، نام میں کیا لکھ لیتے ہیں؟ سید صاحب۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرنا اور اپنے نبی کے نسب میں اپنا نسب ملانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس بندے کا نسب نبی کا نسب نہیں، خاندان نبی کا خاندان نہیں، اگر وہ جان بوجھ کر اپنے نسب کو بدل کر اللہ کے نبی کے نسب میں شامل کرتا ہے اور آل رسول میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے۔ فرمایا جو اپنا نسب بدلتا ہے، جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ آگ پہ بنا لے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں لوگ جان بوجھ کے اپنی بلدیت بدلتے ہیں۔ چلیے جی، یہ اس حدیث کے حوالے سے مسائل تھے۔ اگلی حدیث پڑھیں جی، یہ اللہ سمیہ رحمان نیازی صاحب۔ وعن ابی مسعود یہ میرا خیال ہے میں نے پڑھ لی تھی جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین یقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير۔ احسنتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے، فلیستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، من اربعین، 4 چیزوں سے۔ اور یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے یہ نماز کے طریقے کے اندر جب ہم نے مسائل پڑھے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے، کیونکہ یہاں حکم اللہ کے نبی نے دیا فلیستعذ باللہ، اور اللہ کے نبی کا فعل بھی ہے، اللہ کے نبی ہمیشہ ان سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے۔
تو آپ کا فعل بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے، آپ کا فعل بھی ہے۔ اسی وجہ سے ابن باز اور بہت سارے علماء کہتے ہیں آخری تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ مستحب ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن اہل ظاہر اور ابن باز اور بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں اور آپ کا عمل بھی پوری زندگی یہ رہا ہے، اور آپ کا عمل بھی پوری زندگی یہ رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، میں نے تو اسی کو ہی ترجیح دی ہے کہ یہ واجب ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس میں خیر ہے آدمی کے لیے۔ اللہ کے نبی جب ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہیں تو اس کا مطلب یہ لازم ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ جامع معنی دعا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد بیٹھے فلیستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے من اربع، 4 چیزوں سے۔ یقول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور حیات یعنی زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ مرتد ہو جائے، کفر میں چلا جائے، دین اس کا جاتا رہے، یا دین کا امتحان کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جائے سیدھی راہ سے، سات مستقیم سے بھٹک جائے۔ والممات، اور موت کے وقت، یعنی موت کے وقت بھی اے اللہ میں آزمائش سے پناہ مانگتا ہوں، دنیا میں بھی کوئی آزمائش اتنی زیادہ نہ ہو کہ میں اپنا عقیدہ اور ایمان کھو بیٹھوں، اور موت کے وقت بھی کہیں میری زبان پہ کلمہ کفر ہی نہ جاری ہو جائے، یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، سخت امتحان نہیں ہونا چاہیے میرا۔ اے اللہ میں امتحان سے پناہ مانگتا ہوں تیری زندگی میں اور موت میں، یعنی کوئی سخت امتحان نہ لینا میرا کہ جس کے اندر میں ناکام ہو جاؤں، جس کے اندر میں ناکام ہو جاؤں۔ ومن شر فتنۃ المسیح، مسیح الدجال، اور اسی طرح اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، یا تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، مسیح الدجال کے فتنے سے۔ کون آپ میں سے بتائے گا اس کو مسیح الدجال کیوں کہتے ہیں؟ عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں اور اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، کون فرق کرے گا؟ جی علماء کرام۔ سر دجال کے ساتھ تو مسیح اس لیے کیونکہ وہ سیر و سیاحت کرے گا پوری دنیا کی۔ کیا کرے گا؟ پوری دنیا کی سیر کرے گا نا، سیر و سیاحت کہتے ہیں نا، یہ سیر تو و وہ سیاحت کرے سے گا۔ مسیح آتا ہے۔ بگڑا ہوا کیا تھا؟ ہاں جی، سر کسی برے معنی میں ہے پر میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے پڑھا تھا۔ کون بتائے گا؟ سر سوال دوہرا دیجیے کائنڈلی۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ایک جواب تو عریشہ نے دے دیا ہے، ایک جواب تو چلے عریشہ نے دے دیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر جو مسیح دجال ہے وہ بہت تیزی سے سفر کرے گا، تو اس یہ کی اس نے وجہ بتا سے دیا ہے، یہ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ تیزی سے پوری زمین کا چکر لگائے گا، اس وجہ سے اسے مسیح کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مسح کرتے تھے وہ جو کوڑی اور جزام والے مریض کے اوپر، تو اس لیے بھی ان کو یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ تو علماء کرام فرماتے ہیں، اچھا یہاں ایک جملہ یاد کر لیں دونوں میں فرق کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخیر ہیں اور دجال مسیح الشر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح الخیر ہیں اور دجال مسیح الشر ہے، دونوں میں فرق کرنے کے لیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مادر ذات، اندھے، کوڑی وغیرہ کئی بیماروں کو ہاتھ لگاتے تھے، جنہیں مس کہتے ہیں چھونے کو، مس کہتے ہیں چھونے کو، جیسے ہم کہتے ہیں مسح، سر کا مسح کرنا، تو وہ ہاتھ لگاتے تھے، مادر ذات، اندھا اور کوڑی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک تو یہ تیزی سے پوری زمین کو کاٹے گا، چکر لگائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی، یعنی ایک آنکھ اس کی ختم ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے انگور کی طرح پھولی ہوگی، مسخ شدہ ہوگی، تو ایک آنکھ کے مسخ ہونے کی وجہ سے کانا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ دجال آور ہوگا، کانا ہوگا، لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسے مسیح کہتے ہیں، یا تو اس کی ایک آنکھ مسخ ہوگی اس وجہ سے، یا پھر زمین میں تیزی سے
پوری زمین پہ چکر لگانے اور اس کو کاٹنے کی وجہ سے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر، جب تم میں سے کوئی تشہد الاخیر آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہ سارا پڑھنے کے بعد آخر میں جا کے جب تشہد ختم کرنے لگے تو اس سے پہلے جو ہے یہ دعا پڑھے، یعنی 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور موت کے وقت فتنہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کہیں انسان کلمہ کفر نہ کہہ بیٹھے، تو مطلب اللہ میرا خاتمہ حسن پہ کرنا، اچھائی پہ کرنا، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، دنیا میں استقامت دینا، اللہ مجھے دنیا میں استقامت دے اور آخرت میں مجھے کسی بھی آزمائش سے بچانا اور کہیں میرا خاتمہ برا نہ ہو بلکہ مجھے جو ہے وہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ اور دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے تھے، سارے انبیاء نے بھی مانگی اور اپنے جو ان کے امتی تھے ان کو بھی انہوں نے تلقین کی۔ اور دجال کے حوالے سے کافی سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی دجال سے مراد انٹرنیٹ ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد غلط ویب سائٹس ہیں جن پہ فحاشی پھیلائی جاتی ہے، یعنی تیزی سے شر پھیل جائے گی، چونکہ یہ شر ہے، مسیح و شر ہے تو یعنی تیزی سے شر پھیل جائے گی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ دجال سے مراد انٹرنیٹ ہے اور گندی ویب سائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ اصل میں عربی زبان کی جو گہرائی اس سے نا واقف ہے۔ صحیح بات یہ کہ جب اللہ کے نبی حدیث کے اندر دجال کی صفات ذکر کر رہے ہیں، کانا ہوگا، اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ کافر لکھا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوگا، مختلف اللہ کے نبی نے اس کی خوبیاں ذکر کی، اس کے بال گمریالے ہوں گے اور جو ہے وہ لمبے قد و قامت کا فلاں اس کا رنگ ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیا انٹرنیٹ کی خوبیاں ہیں؟ انٹرنیٹ کانا ہوگا، انٹرنیٹ کے بال گمریالے ہوں گے، یعنی یہ کہاں سے ساری چیزیں پتہ نہیں لے آتے ہیں دانشور؟ یعنی ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دانشور ہیں، پڑھے لکھے، اور ایک طرف جو ہے اللہ کے نبی حدیث میں ساری خوبیاں بیان، اور بعض نے تو سرے سے کہہ دیا کہ یہ ساری جو ہے وہ خرافات ہیں، یہ خرافات ہیں، کوئی حقیقت نہیں دجال کی۔ لیکن صحیح بات یہ کہ بخاری مسلم کی صحیح احادیث کے اندر دجال کے فتنے کا ذکر ہے اور تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے اس فتنے سے، اور اللہ کے نبی نے بھی، اور ہر نبی نے خود بھی پناہ مانگی اور اپنے امتیوں کو بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جیسے اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا ایک پروگرام آ رہا ہے محدث میڈیا پہ، انشاءاللہ عنقریب دجال کے حوالے سے جو اشکالات ہیں، اور اس کے 2 پروگرام ہم نے کیے اس پر، انشاءاللہ عنقریب وہ پبلش کیے جائیں گے، اور آپ لوگوں میں سے جو اس کے مزید اس بارے میں معلومات لینا چاہتا ہو تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اگلی حدیث پڑھیں جی جلدی سے، بسم اللہ، پڑھیں جلدی، ٹائم تھوڑا جلدی۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتي قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑی عظیم دعا ہے یہ بھی، حضرت ابو بکر خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف قرآن کی ضرورت نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف قرآن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورج کی تعریف کرنا آپ کو لوگ جب سورج کی تعریف کرنے لگ جائیں گے کہ سورج ٹکی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہو تو آپ اس کی تعریف کریں گے، ضرورت ہی نہیں۔ ابو بکر خلیفہ راشد صدیق کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں، معروف ہیں، میرے خیال میں ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے ابو بکر کون ہے، ہر مسلمان کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے ابو بکر کون ہے، اور اس وجہ سے صحابہ کرام اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام کی محبت ان کے دل میں داخل کیا کرتے تھے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی ان صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ قال، انہوں نے کہا لرسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا علمنی دعاء، اللہ کے رسول مجھے دعا سکھائیے، ادعو به فی صلاتی، جو میں اپنی نماز میں کیا کروں، مجھے ایک ایسی دعا بتا دیجئے جو میں اپنی نماز میں یعنی کیا کروں اور وہ جامع معنی ہو، یعنی مفید ہو۔ قال، تو آپ نے فرمایا قل، ابو بکر یہ کہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پہ، ظلمن کثیرا، بہت زیادہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں ہے معاف کرنے والا گناہوں کو مگر تو ہی،
فاغفر لی معاف کر دے مجھے، مغفرۃ من عندک اپنے پاس سے بخشش اور مغفرت سے، وارحمنی اور میرے اوپر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم بے شک تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ بڑی جامع معنی دعا ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث اور صحیح حدیث ہے، یہ بھی تشہد کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث پڑھیں جلدی سے۔ سر میں پڑھ لوں؟ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ جی، وعن وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور متعدد احادیث ان کی گزر چکی ہیں طریقہ نماز کے اندر، آغاز میں اور اس سے پہلے بھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، فکان یسلم، اللہ کے نبی سلام پھیرا کرتے تھے، ان یمینہ اپنے دائیں جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعن شمالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ رواہ ابو داود باسناد صحیح، اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ کے الفاظ کیا ثابت ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ شاذ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ شاذ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت ہیں، لہٰذا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دوسرے سلام کے اندر ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یہ دوسرے سلام کے اندر وبرکاتہ کا اضافہ جو ہے یہ دوسرے اسلام کے اندر ہے۔ بعض کہتے ہیں دونوں کے اندر ہی ثابت نہیں، بعض کہتے ہیں دونوں کے اندر ثابت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک طرف سلام پھیرتے ہوئے یعنی بائیں جانب یہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، ثابت ہے حدیث سے، لیکن دونوں طرف آدمی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے یہ شاذ ہے، یہ الفاظ شاذ ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے علماء نے ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے میں وہ برکاتہ کے الفاظ ثابت نہیں، البتہ ایک طرف یعنی جب آخری طرف آپ سلام پھیریں گے دوسری طرف بائیں جانب تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باقی آپ ایک طرف کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح کر کے یہ جمع کی صورت۔ لیکن کبھی کبھی، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں، کبھی کبھی اس سنت میں بھی عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ رہا یہ کہ کیا سلام ایک طرف پھیرنا ضروری ہے یا دونوں طرف پھیرنا ضروری ہے، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرنا واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایک طرف پھیرنا واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عام نمازوں کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنا لازم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ہمیشہ طریقہ یہی رہا ہے، اور نماز جنازہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک طرف بھی ثابت ہے اور دونوں طرف بھی ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی نماز جنازہ میں ایک سلام پھیر لیتا ہے تب بھی کافی ہے، اور اگر دو پھیر لیتا ہے تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح عام نمازوں کے اندر دونوں طرف پھیرنا یہ لازم ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ایک طرف پھیرنا لازم ہے دوسری طرف سنت ہے، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث پڑھیں۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق علیہ۔ احسنتی۔ تو گزشتہ حدیث میں جو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا ہے، تو اس میں نے آپ کو جو راجح قول بتایا وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بغیر وبرکاتہ کے سلام پھیرا جائے، چونکہ اکثر احادیث اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ بغیر وبرکاتہ کے الفاظ کے، لیکن جائز ہے کہ کبھی کبھی وبرکاتہ کے الفاظ بھی کہہ لیے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے احادیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، معروف صحابی، ان کا ذکر پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام کانا یقول، آپ فرمایا کرتے تھے، فی دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے آخر میں، ہر نماز کے آخر میں۔ دبر کے الفاظ جو ہیں یہ پہلے کے لیے بھی آتے ہیں بعد کے لیے بھی آتے ہیں، دبر کے الفاظ جو ہیں یہ متصل پہلے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کے ختم کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا یہاں مراد جو ہے وہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہے یا نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس میں
علماء کے درمیان اختلاف. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام سے سلام پھیرنے کے بعد ہے. وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام نماز کے بعد میں، یعنی فرض نماز کے آخر میں، یعنی بعد میں یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہم لا مانع، اے اللہ نہیں ہے کوئی روکنے والا، لما اس کے لیے آتیتا جسے تو عطا کرتے، اے اللہ نہیں کوئی روکنے والا جسے تو عطا کرتے، ولا موتیا، اور نہیں کوئی دینے والا، لما منعتا جس سے تو روک لے. جس کو اللہ تعالیٰ دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں ہے کوئی کسی صاحب نصیبہ، یعنی کوئی بزرگی والے کی، بڑائی والے کی بڑائی کا نفع دے سکتی، من کا تیرے پاس، الجد کسی کی بڑائی. اگر کسی کوئی اگر بڑائی والا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، جہت و وجاہت والا ہے، تو اس کی جہت و وجاہت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دینے والی. یعنی اگر عمل برے ہیں تو کوئی جتنا بھی بڑا خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا خاندان جو بھی ہو اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہو اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا، اس کا نسب نامہ، اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے. اگلی دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں ان رسول، ٹائم کم ہے جلدی سے اس کو مکمل. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا بشرا میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص اشرا بشرا میں سے ہیں، اور یہ مکی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور یہ سبقت لے جانے والوں میں سے اسلام میں، اور بدری اور دیگر جو ہے غزوات میں شریک ہونے والے صحابی ہیں. تھوڑی سی حدیث رہ گئی، انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کرتے ہیں یہ نماز کے طریقے کے حوالے سے، تاکہ آگے ہم نیا باب شروع کریں، یہ نہ ہو کہ ہم اسی میں ہی رہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اشرا بشرا صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. ان میں خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے بعد سعد بن ابی وقاص ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. مستجاب الدعوات، اللہ ان کی دعا قبول کرتا تھا، اور ان کے بارے میں شاید پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے یا نہیں کر چکا، ٹائم اصل میں کم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینہ ہو گئے، آخری عمر میں نبینہ ہو گئے، تو بیت اللہ کے اندر لوگ آ رہے ہیں، ان سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. تو کسی نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے مانگ رہے ہو لیکن خود تمہاری یہاں نظر نہیں، اللہ سے اپنی نظر مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا تو رد ہی نہیں کرتا، تو تم باقیوں کے لیے مانگ رہے ہو لیکن اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ اللہ سے جنت میں لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ اللہ سے جنت میں لینا چاہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایک بندے نے آ کر حضرت عمر کو شکایت کی. ایک کوفی نے حضرت عمر کو آ کر شکایت کی کہ ہمیں صحیح نماز ہی نہیں پڑھاتے، اور یہ ہمارے درمیان عدل نہیں کرتے. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بالمؤمنین نے، حضرت سعد کو خط لکھا کہ میرے پاس مدینہ میں آؤ. حضرت سعد بھی آئے، وہ بندہ بھی آیا. تو حضرت سعد سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہمیں صحیح نماز نہیں پڑھاتے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نبی کی نماز ان کو پڑھاتا ہوں اور ان کے درمیان عدل کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں معذول کر رہا ہوں، لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ تمہاری امانت داری میں، تمہاری بات میں مجھے کوئی شک ہے، لیکن فتنے سے ڈرتے ہو. حضرت عمر نے ان کو معذول کر دیا. حضرت سعد نے بد دعا کی وہاں کھڑے ہوئے. حضرت سعد نے کہا یا اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو ذلیل کر کے دنیا سے مار، اس کو دنیا میں ہی پتہ چل جائے لوگوں کو یہ جھوٹا ہے. تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جب کوفہ میں گئے تو دیکھا ایک بندہ بڑی عمر کا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر والی جو پلکیں ہیں وہ نیچے گر چکی ہیں، اور وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، پلکیں اٹھاتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا، لڑکیاں آگے سے گالی نکالتی، یعنی ذلیل ہو کر وہ بندہ مرا. تو جب اس سے پوچھا ہم نے کہ تمہاری حالت کس نے کی ہے یہ، تو کہتے ہیں اخذتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے بیٹھی، مجھے سعد بن ابی وقاص کی، انہوں نے دعا کی تھی کہ تجھے لمبی عمر ملے اور ذلیل ہو کر مرے. تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں کی پلکیں نیچے آ چکی تھی اور اٹھا کے چلتا تھا، ایسے دیکھتا تھا. تو جب اس سے پوچھا گیا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں،
تو جب اسے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ حالت تمہاری کیوں ہوئی تو کہنے لگا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے بیٹھی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کوئی آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ ان کی نماز کا طریقہ صحیح نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذلیل کر کے دنیا سے لے اٹھائے. تو جو صحابہ کو گالی دے، سب و شتم کرے ابو بکر و عمر کو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جو خلفائے راشدین کو، نبی کی ازواج مطہرات کو جو برا بلا کہے گا، اس خبیث کی حالت کیا ہوگی؟ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگا کرتے تھے ان کلمات سے دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. دبر کل صلاۃ یعنی ہر نماز کے بعد. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دبر کے لفظ متصل پہلے کے لیے بھی آتے ہیں، متصل بعد کے لیے بھی آتے ہیں. لہٰذا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی بعد میں کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اسلام پھیرنے سے پہلے کر لے تشہد کے اندر تو تب بھی ٹھیک ہے. دونوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. تو اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کنجوسی سے پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ کی. واعوذ بک من الجبن، اور جو ہے وہ بزدلی سے، ڈرپوک بننا، یعنی میں ڈرپوک نہ بن جاؤں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے. واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں ذلیل ترین عمر کی طرف نہ، یعنی زیادہ بڑھاپے سے بھی پناہ مانگتا. ارذل العمر کہتے ہیں بڑھاپے کو. ذلیل عمر بڑھاپے کی ہے جس میں انسان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں انسان بولنے لگ جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور جو ہے انسان جو ہے وہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں آیا تھا. تو یہ مطلب ہے ذلیل عمر سے. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ دعائیں بھی ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، چاہے ہم اسلام پھیرنے سے پہلے کر لیں چاہے اسلام پھیرنے کے بعد کر لیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دونوں طرح دبر کے الفاظ آتے ہیں. وان ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان اللہ کے نبی علیہ السلام اذا انصرف من صلاتی، جب اپنی نماز سے پھرتے من صلاتی استغفر اللہ ثلاثا، تو 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے. استغفر اللہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کرتے، مطلب 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے. وقالا، اور آپ پھر فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی آتی ہے. تبارکتا، با برکت ہے تو، یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت اور بزرگی والے. یہ حدیث معروف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فرمایا من سبح اللہ، جس نے اللہ کی تسبیح بیان کی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں 33 بار، 33 بار سوری، جس نے اللہ تعالیٰ کی یعنی سبحان اللہ کہا 33 بار، وحمید اللہ، اللہ کی حمد بیان کی 33 بار، وکبر اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر کہا 33 بار، فتلک 99، اور یہ 99 ہے. 99 یہ 99 ہے. وقال تمام المیا، اور اس نے 100 کو پورا کرتے ہوئے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر غفرت له خطاياه، اللہ اس کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے. ولو كانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے تلقین کی ہے اور آپ نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ جو ہے وہ بعض حدیث کے اندر 33 دفعہ آتا ہے، 33 اور یہ 99 بن جاتا ہے. اور آخری دفعہ لا الہ الا اللہ والی دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور وفی روایت اخرى، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جائے گا. اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جائے گا. کوئی تعارض نہیں ہے 33 مرتبہ پڑھنے 34 مرتبہ، دونوں طرح حدیث جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح ہے. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصی کا یا معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ، لا تدعنا دبر کل صلاۃ، لا تدعنا نہ تم چھوڑو دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں، ان تقولا تم یہ کہو، یعنی یہ کہنا کبھی نہ بھولنا، یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا. لا تدعنا نہ چھوڑنا دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد میں، ان تقولا کہ تم یہ کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر کرنے پہ، اپنا شکر کرنے پہ، اور اپنی اچھی طریقے سے عبادت کرنے پہ، کہ اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر بھی کروں، شکر بھی کروں، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. اور یہ بڑی جامع معنی دعا ہے، حدیث صحیح ہے. اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد، اور جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو
نہ انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، نہ اللہ کا شکر کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کی اچھی عبادت حسن عبادت کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کا تعارف گزر چکا ہے، فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے آیت الکرسی پڑھی دبور کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس سے جنت میں موت کے علاوہ داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی موت آتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، موت آتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو اور نماز پڑھتا ہو، جیسے کہ دیگر حدیث اس سے تائید کرتی ہیں۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے، وزادہ فی طبرانی، اور امام طبرانی نے اضافہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قل واللہ احد بھی ساتھ پڑھے، ساتھ جو ہے وہ قل واللہ احد بھی پڑھے۔ لیکن صحیح بات یہ کہ آیت الکرسی کے بارے میں یہ فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں سوائے موت کے داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں نماز اللہ کے نبی کی نماز کی طرح پڑھنی چاہیے، تمام اقوال نماز کے، تمام افعال، تمام اذکار، تمام حرکات اللہ کے نبی کی نماز کی طرح ہونے چاہیے، اور اسی طرح مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ حدیث ہے، اور جو فرق بیان کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے۔ سلو سے مخاطب مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، مرد اور عورت سارے مخاطب ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، کیونکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کا الگ تو طریقہ کو بتایا نہیں کہ تم یہ بھی کرو یہ کرو، لہٰذا مرد اور عورت کی نماز میں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں۔ حضرت عمران بن حسین صحابی ابن صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا اللہ پہ بہت زیادہ توکل تھا، اور اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے ہم ان کا تعارف ایسے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان سے فرشتے سلام کیا کرتے تھے، ان سے فرشتے مصافحہ کیا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، اور آپ جانتے ہیں جس کو بواسیر کی بیماری ہو وہ بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے دعا آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز کیسے پڑھوں، اگر میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھوں، اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی قائمن، کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع، پس اگر تمہارے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو، فقائدا، تو بیٹھ کر پڑھو، فإن لم تستطع، اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو، فعلی جنب، تو پہلو کے بل، وإلا، اور اگر پہلو کے بل بھی لیٹ کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو فأومی، تو پھر اشارہ کرو، تو پھر اشارہ کرو، اوما یومی میں تو اشارہ کرنا، تو پھر اشارے سے پڑھ لو۔ یہ کیفیات ہیں، لیکن بشرطے کہ پہلے سٹیپ کی استطاعت نہ ہو، جیسے ترتیب ہے نا اسی ترتیب سے، یہ نہیں کہ انسان پہلے ہی اشارے سے پڑھنے لگ جائے، حالانکہ اس کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن وہ بیٹھ کے پڑھنے لگ جائے، لیکن یہ فرض نماز کے اندر ہے، لیکن یہ فرض نماز کے اندر ہے، نفل نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں تو پھر وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جتنی کھڑا ہونے کی استطاعت ہے اتنی دیر کھڑا ہو، جو ارکان کھڑے ہو کے کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن جس کی استطاعت نہیں وہ بیٹھ کے کر سکتا ہے اور اشارے سے کر سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے مریض کے لیے کہا صلی علی وسادۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مریض کو کہا جو کہ ایک تکیے پہ نماز پڑھ رہا تھا ٹیک لگا کے، فرما بہا، تو آپ نے اس تکیے کو پکڑا اور آپ نے پھینک دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا صلی علی الارض، تم نماز پڑھو زمین پر، ان استطاعت، اگر استطاعت رکھو، الا، اور اگر زمین پر نماز پڑھنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا فاومی ایماء، تو اشارہ کرنا، وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اور اپنے سجدے کو زیادہ جھکا کر من رکوعک، رکوع کی بنسبت، یعنی سجدے میں زیادہ جھک، اشارہ کرتے ہوئے بنسبت اپنے رکوع کے۔ اور یہی طریقہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، اگر انسان سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر جو ہے وہ کم جھکے گا اور سجدے کے اندر جو ہے وہ زیادہ جھکے گا۔ کہتے ہیں رواہ البیہقی، اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے بسند قوی سند کے ساتھ، ولکن صحح ابو حاتم وقفہ، ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، ابو حاتم نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ کلام ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں، مطابعات شواہد موجود ہیں، اور مطابعات شواہد سے ہمیں بیٹھ کر اشارہ کیسے کرنا ہے یہ طریقہ تو ثابت ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ زمین پہ نماز پڑھو اور آپ جو ہے وہ ٹیک لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا یہ اگر ایک انسان بیمار ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا اس طرح، تو جس طرح آسانی سے وہ پڑھ سکتا ہے
تو اس اعتبار سے حدیث میں چونکہ کلام ہے، صرف صحیح جو مطابقات ہے وہ یہ ہے کہ انسان سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکے گا بنسبت رکوع کے، یا سجدے میں زیادہ اشارہ کرے گا بنسبت رکوع کے۔ چلیے جی الحمدللہ، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب مکمل ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ باب سجود السہو وغیرہ، سجدہ سہو کے مسائل اور اس کی احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی، وہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ختم کرتے ہیں ہم کلاس کو۔ جن لوگوں کے پاس نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو سونا چاہتے ہیں وہ ریسٹ کریں۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔